بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو جاوزت النجاسۃ مخرجها لم يجز الا الماء وفي بعض النسخ الا المائع وهذا يحقق اختلاف الروایتین في تطہیر العضو بغیر الماء على ما بینا۔ یہاں سے مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ نجاست اگر استنجے کی جگہ سے تجاوز کر جائے، استنجے کی جگہ سے تجاوز کر جائے، یعنی ادھر ادھر لگ جائے، تو اس کو صرف پانی سے دور کیا جائے گا، پتھر وغیرہ سے صاف کر دینا اور پونچھ دینا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ پانی کا استعمال ضروری ہوگا جبکہ مخرج سے تجاوز کر جائے۔ اور بعض نسخوں میں الماء الا الماء کی جگہ الا المائع ہے، مائع بہنے والی، یعنی جو نجاست مخرج سے تجاوز کر گئی تو اس کو صرف بہنے والی چیز سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اب بہنے والی چیز چاہے وہ پانی ہو، چاہے پانی کے علاوہ سرکہ وغیرہ ہو، لیکن امام صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری جو پاک کرنے والی چیزیں ہیں، بہنے والی اور پاک کرنے والی، تو پانی کے علاوہ دوسری پاک کرنے والی چیز سے بدن کا پاک ہونا اور نہ ہونا، یہ دونوں مختلف روایتیں موجود ہیں کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ پانی کے علاوہ سے بدن پاک نہیں ہوتا، جیسے کہ باب الانجاز کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ پانی کے علاوہ جو بہنے والی چیز ہیں وہ بھی اس کو زائل کر دیتی ہیں اور پاک کر دیتی ہیں، اس لیے بعض نسخوں میں الا المائع ہے اور بعض میں الا الماء، لیکن صحیح ہے کہ پانی کا استعمال ہی ضروری ہے بدن کو پاک کرنے میں، جیسے کہ آپ نے ماقبل میں پڑھا ہے۔ اس بات پر دلیل کیا ہے کہ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے تو دھونا ضروری ہے، پونچھ دینے سے پاک نہیں ہوگا جسم، تو دھونا ضروری ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ پتھر وغیرہ سے پونچھنا یہ نجاست کو زائل نہیں کرتا بلکہ نجاست کو پھیلا دیتا ہے، تو پتھر وغیرہ سے یہ ڈھیلے سے پونچھنا یہ نجاست کو زائل نہیں کرتا بلکہ پھیلاتا۔ لیکن رہی یہ بات کہ جب نجاست پھیلاتا ہے تو استنجا کرنے کا کیوں حکم ہے؟ فرماتے موضع استنجا میں ضرورت کی وجہ سے خلاف قیاس پتھر وغیرہ سے طہارت شمار کیا گیا ہے، خلاف قیاس کہ پتھر سے پونچھ دے، صاف کر دے، تو ضرورت کی بنیاد پر موضع استنجا میں اس کو طہارت مانا گیا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کہ جو حکم ضرورتاً ثابت ہو اس پر کسی دوسرے حکم کو قیاس کرنا جائز نہیں ہوتا، لہذا موضع ضرورت کے علاوہ کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا۔ تو جب حکم متعدی نہیں ہوگا تو اب اگر نجاست مخرج کے علاوہ کی طرف تجاوز کر گئی تو اس کا پونچھ دینا اور صاف کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ پانی سے دھونا لازم و ضروری ہوگا۔ ایک بات امام صاحب ہدایہ نے یہاں پر یہ ذکر فرمائی ہے کہ جو مقدار مانع کا اعتبار ہے وہ موضع استنجا کے علاوہ ہے، کہ اگر موضع استنجا کے علاوہ 1 درہم سے زائد مقدار میں نجاست لگ گئی تو اس کا دھونا لازم و ضروری ہے، موضع استنجا کے علاوہ لگ گئی تو امام شیخین کے نزدیک یعنی امام محمد اور امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک موضع استنجا کے علاوہ 1 درہم سے زائد مقدار کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موضع استنجا ہے اس کا اعتبار تو ساقط ہو گیا ہے، موضع استنجا کی جو نجاست ہے اس کا اعتبار تو ساقط ہے، اس لیے اس کے علاوہ 1 درہم سے زائد نجاست کا اعتبار ہوگا۔ اگر 1 درہم سے زائد ہے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ امام محمد کے نزدیک
موضع استنجا کے ساتھ مل کر 1 درہم سے زائد مقدار کا اعتبار ہے۔ اگر موضع استنجا کے ساتھ مل کر وہ نجاست جو تجاوز کر گئی ہے 1 درہم سے زائد ہے تو وہ مانع ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ انہوں نے قیاس کیا دوسرے مواضع پر کہ جسم میں اگر دوسری جگہ پر نجاست لگ جائے تو جیسے وہاں پر اعتبار ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی نجاست لگی ہے، اس کا بھی اعتبار ہے۔ جس طریقے سے دوسرے تمام مواضع میں 1 درہم کی مقدار نجاست معاف ہے اور اس سے زیادہ معاف نہیں ہوتی، ایسے ہی یہاں پر موضع استنجا میں ہو تو 1 درہم کی نجاست تو معاف ہوگی، لیکن اگر مقدار درہم سے زیادہ ہے تو وہ معاف نہیں ہوگی، معاف نہیں ہوگی۔ دیکھیں وَلَوْ جَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، اور اگر نجاست تجاوز کر گئی اپنے مخرج سے، لم يجوز الا الماء، تو کافی نہیں ہے مگر پانی۔ وفی بعض النسخ، اور بعض نسخوں میں الا الماء یعنی بہنے والی چیز۔ وهذا يحقق اختلاف الروایتین فی تطہیر العضو بغیر الماء، اور یہ ثابت کرتا ہے 2 روایتوں کے اختلاف کو، الا الماء یا الا الماء، 2 روایتوں کے اختلاف کو عضو کی طہارت میں پانی کے علاوہ سے، علی ما بینا، جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ وہذا، وہ اس لیے کہ لأن المسح غیر مزیل، کہ مسح یہ زائل کرنے والا نہیں ہے، الا انہ اکتفا به فی موضع الاستنجا، مگر یہ کہ اکتفا کیا ہے اس پر موضع استنجا میں خلاف قیاس، فلا یتعدی، تو یہ غیر کی طرح متعدی نہیں ہوگا۔ ثم یعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجا، پھر مقدار مانع کا اعتبار کیا جائے گا موضع استنجا کے علاوہ، موضع استنجا کے علاوہ اگر 1 درہم سے زائد ہے تو مقدار مانع ہے، امام اعظم کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک، لسقوط اعتبار ذلك الموضع، اس جگہ کے اعتبار کے ساقط ہونے کی وجہ سے۔ وعند محمد ما موضع الاستنجا، اور امام محمد کے نزدیک موضع استنجا کے ساتھ مقدار مانع کا اعتبار ہے، اعتبارا بسائر المواضع، دوسرے تمام مواضع پر اعتبار کرتے ہوئے قیاس کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا یستنجی بعظم ولا بروث، اور استنجا نہ کرے ہڈی سے اور گوبر سے۔ اس پر دلیل حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ سے نبی اکرم نے فرمایا کہ میرے واسطے پتھر تلاش کرو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، اور آپ نے فرمایا ہڈی اور گوبر نہ لانا، ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہڈی اور گوبر کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں جنات کا کھانا ہے، جنات کا کھانا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنات کا کھانا ہے، جنات کا کھانا ہے، تو اس لیے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ممانعات کے باوجود کسی انسان نے ان چیزوں سے استنجا کر لیا تو استنجا ہو جائے گا، اس لیے کہ مقصود حاصل ہو گیا، یعنی جو صفائی کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا، جب حاصل ہو گیا تو استنجا ہو جائے گا، البتہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، گوبر سے، اس لیے کہ گوبر نجس ہے، اس کا نجس ہونا یہی اس کی علت ہے، اور ہڈی سے اس لیے منع ہے کہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ فرماتے ولا یستنجی بعظم ولا بروث، اور استنجا نہ کرے ہڈی سے اور نہ گوبر سے، لأن النبی علیہ السلام نہا عن ذلک، اس لیے کہ نبی اکرم نے اس سے منع فرمایا، ولو فعل یجزی، اور اگر کیا تو کافی ہے، لحصول المقصود، مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے، ومعنى النہی فی الروث النجاست، اور نہیں کی وجہ گوبر میں نجاست ہے، وفی العظم کونہ ذات الجن، اور ہڈی میں اس کا جنات کا کھانا ہونا ہے۔ والا بطعام، اور نہ استنجا کرے کھانے سے، لأنہ اضاعۃ و اسراف، اس لیے کہ یہ ضائع کرنا ہے اور فضول خرچی ہے نا، برباد کرنا ہے، اور یہ دونوں حرام۔ ولا بیمینہ، اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، لأن النبی علیہ السلام نہا عن الاستنجاء بالیمین، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
جس کے راوی حضرت ابو قتادہ ہیں. قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الماء في الاناء. نبی اکرم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو تناسل اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سانس لے. تو یہ حدیث پاک داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے. اس لیے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے، اس کو داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرے.